فیصل آباد کے 3 قومی اور صوبائی حلقوں میں 5 اکتوبر کو ضمنی الیکشن کے لیے میدان سجے گا۔ شیڈیول جاری ہوتے ہی ویران سیاسی ڈیرے پھر سے آباد ہونے لگے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ کاغذات نامزدگی 28 سے 30 اگست تک وصول ہوں گے۔ 3 ستمبر تک جانچ پڑتال، 8 ستمبر تک اعتراضات اور 12 ستمبر تک قبیلوں پر سماعت ہوگی۔ 15 ستمبر تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 16 ستمبر کو حتمی فہرست جاری اور انتخابی نشان الاٹ کر دیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا مارکہ۔ الیکشن کمیشن نے NH 96، NH 104 اور PP 98 میں نئے ترقیاتی کاموں پر پابندی لگا دی۔ ADP میں شامل اور جاری شدہ اسکیموں کے علاوہ کسی نئی اسکیم پر کام نہیں شروع کیا جائے گا۔ 5 اکتوبر تک ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی پابندی عائد رہے گی۔ کل سے مونسون بارشوں کے 8ویں اور دھواندھار اسپیل کی پیشگوئی۔ 23 سے 27 اگست تک فیصل آباد ڈویژن میں بھی طوفانی بارشوں کا امکان۔ درہ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملکہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ PDMA نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ثانیہ 9 مئی کے کیس کی سماعت۔ رانا ثناءاللہ کے ڈیرے پر حملے کے الزام میں 109 میں سے مزید 54 ملزمان کے بیانات ریکارڈ۔ مجموعی طور پر اب تک 74 ملزمان نے 342 کے تحت بیان ریکارڈ کروا دیے۔ فیصل آباد کی جیلوں سے پیرول پر رہا قیدیوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کے 12 افسران پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی۔ جیل انتظامیہ قیدیوں کے اخلاق و عادات اور رہائی کے بعد کمیٹی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرے گی۔ جماعت نہم کے ناقص نتائج پر صوبائی وزیر تعلیم استعفیٰ ہو گئے۔ رانا سکندر حیات کا 60% سے زائد بچے فیل ہونے پر برہمی کا اظہار۔ متعلقہ ٹیچر کو نوکری سے فارغ کرنے کی وارننگ دے دی۔ کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول سے لاکھوں تنخواہیں لینے والے اساتذہ کے بچے فیل ہو گئے۔ یہی ٹیچر جہاں شام کو اکیڈمی پڑھاتے ہیں وہاں کے بچے پاس ہیں۔ مزید کہا کہ ناقص نتائج دینے والے اساتذہ کی محکمہ تعلیم میں کوئی گنجائش نہیں۔ پنجاب سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ کشوں کے لیے خوشخبری۔ حج 2026 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا باضابطہ آغاز۔ 31 اگست آخری تاریخ مقرر۔ آئندہ سال 10 خوش نصیب محنت کش حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اور سولر کا بڑھتا ہوا رجحان۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ فیصل آباد میں بجلی کی ڈیمانڈ بھی 500 میگا واٹ تک کم ہوگی۔ فیسکو کی ڈیمانڈ 2500 سے کم ہو کر 2000 میگا واٹ پر آ گئی۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ فیصل آباد میں ایک بار پھر انتخابی طبل جنگ بچ گیا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ فیصل آباد کے 3 حلقوں میں 5 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔ 26 اگست کو الیکشن کمیشن پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر ہوں گے۔ NH 96 کے ریٹرننگ آفیسر چیف ایگزیکٹو رؤف احمد ہوں گے۔ NH 104 میں ریٹرننگ آفیسر DG PHA دلاور خان مقرر۔ PP 98 میں ریٹرننگ آفیسر ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد سرور ہوں گے۔ فیصل آباد میں ضمنی انتخابات ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی۔ الیکشن کمیشن SNGAD نے تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ سینیٹ کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ رانا ثناءاللہ، سلمہ اعجاز اور احمد شہریار نشست کے امیدوار۔ 23 اگست تک امیدواروں کی اسکروٹنی ہوگی۔ مسترد ہونے والا امیدوار 26 اگست تک اپیل کر سکے گا۔ 28 اگست کو اپیل پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ 29 اگست کو ترمیمی لسٹ جاری کی جائے گی۔ 30 اگست کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 9 ستمبر کو صبح 9 سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ پولنگ پنجاب اسمبلی ہوگی۔ سینیٹ نشست اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ فیصل آباد شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کا کال پڑ گیا۔ مسلم ٹاؤن، شیخوپورہ روڈ، ملت روڈ سے ملکہ
علاقوں میں بھی کئی روز سے پانی کی سپلائی متاثر، مکینوں کی دہائی، بولے 24 گھنٹے میں جو 1 گھنٹہ پانی آتا ہے وہ بھی بدبودار آتا ہے۔ ہم تو بہت پریشان ہیں، پانی کے بغیر تو گزر بسر ہوتی نہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ہمیں کچن میں پانی چاہیے ہوتا ہے، برتن دھونے والے پڑتے ہیں، جب برتن نہیں دھلتے تو ہم ناشتہ کیسے بنائیں گے؟ واسا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، اب پانی کا جو بھی سسٹم خراب ہوا ہے، ان کو چاہیے تھا بیفور ٹائم اس کو دیکھتے، چیک تو کرتے ہیں نا، اپنا آڈٹ ہی کر لیا کرے، سال بعد ہی کر لیا کرے۔ اب یہ عوام کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ بالکل نہیں آ رہا ہے، یہاں 2-3 دن ہو گئے بالکل پانی نہیں آ رہا ہے، یہاں سرکاری پانی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے جناب، آج نہیں، بالکل بڑی تکلیف ہے، سب ہر گھر میں سب کو بہت تکلیف ہے۔ 4-5 دن تو نا یا بہت زیادہ گندا پانی آ رہا ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ۔ صنعتی شہر کے صاف پانی کا سپلائی سسٹم فیصل آبادیوں کی ضروریات پورا کرنے میں ناکام۔ ڈائریکٹر واٹر ریسورسز ابوبکر رندھاوا نے کہا کہ پمپنگ سسٹم کی خرابی اور مین سپلائی لائن کا ایک مقام سے بلاک ہونا ہے، چنیوٹ سے پانی کی سپلائی کم آ رہی ہے۔ ڈائریکٹر واٹر ڈسٹریبیوشن مقبول کا کہنا ہے کہ پمپنگ کی مرمت مکمل کر لی گئی، شکایت آئندہ 2 روز میں حل ہوگی۔ پاکستانی مانچسٹر میں صنعتیں پھر سے آباد ہوں گی۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں 6 ماہ میں 64 صنعتی پلاٹ فروخت۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس، پیسک ہاؤس اجلاس میں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فیڈمک میں سرمایہ کاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ 6 ماہ میں 64 پلاٹس کی فروخت خوش آئند ہے۔ صنعتی یونٹس لگنے سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی، 6582 افراد کو روزگار ملے گا۔ صوبائی وزیر کو بریفنگ بھی دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ الاٹیز کو 3 ارب کی ریکوری کے لیے نوٹسز بھیجے ہیں۔ جھنگ کے موزہ، مکھیانہ، ہسنانہ اور کھولڑا میں سیلابی پانی جمع، نکاسی کے لیے موجود ڈرین بھی پانی سے بھر گئی۔ دریائی علاقوں کے مکین سیلابی پانی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ سیلابی صورتحال کا کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھانے لگیں۔ فیصل آباد کی کپڑا مارکیٹوں میں کاروبار کم پڑنے لگا۔ تاجروں کے مطابق کپڑے کی سیل 25% تک کم ہوئی۔ دیگر شہروں سے خریدار فیصل آباد نہیں پہنچ پا رہے۔ چنوٹ میں مہنگائی کے شعلوں نے گندم کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 500 روپے من اضافے سے قیمت 2800 روپے مقرر۔ ہفتے بھر کے دوران 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 سے بڑھ کر 825 روپے میں بکنے لگا۔ چکی آٹے کے دام بھی بے قابو ہو گئے، 85 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ دکانداروں نے گندم کی قیمت مزید بڑھنے کا عندیہ دے دیا۔ دہاڑی دار طبقے کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ آن لائن کاروبار بھی قانونی لائن میں آ گیا۔ آن لائن کاروبار پر ٹیکسز کے حوالے سے معاملہ کلیئر۔ کریئر کمپنیاں بطور ود ہولڈنگ ایجنٹ کردار ادا کریں گی۔ اشیاء کی ڈیلیوری پر ٹیکس وصول کر کے FPR کو جمع کروایا جائے گا۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے سامان کی ترسیل پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ کاروباری طبقے کے لیے اہم خبر، جولائی کے اختتام تک بائیو میٹرک ویریفیکیشن نہ کرانے والوں کی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل نہیں ہو سکے گی۔ FPR حکام کے مطابق لگاتار 3 مہینے ریٹرن جمع نہ کروانے پر سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ FPR کا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اہم اقدام، اوورسیز پاکستانیوں کے درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے کی منظوری۔ چیف ان لینڈ ریونیو آپریشنز کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس اور اوورسیز چیمبر کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ جنگ میں ماحول دوست بسوں کا منصوبہ، 3 روٹس کی فیزیبلٹی، حکومت کو ارسال۔ پہلا روٹ 17 کلومیٹر طویل، لاری اڈا ایوب چوک فیصل آباد روڈ چنوٹ روڈ تک جائے گا۔ دوسرا روٹ لاری اڈا سرگودا روڈ بند، رنگ روڈ سے علی آباد تک جائے گا۔ تیسرا روٹ لاری اڈا ایوب چوک جیل روڈ اسٹیشن چوک سے کلمہ چوک تک ہوگا۔ طلباء اور دیگر مسافروں کو شہر میں سستے سفر کی سہولت مل سکے گی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں الیکٹرک بسیں چلنے کو تیار۔ ٹوبا سے گوجرا اور کمالیہ روڈ پر بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ کا ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو انتظامات کی ہدایت۔
جونیئر پیرا فورس نے کام شروع کر دیا. سرگودا اور جنگ روڈ سے تجاوزات ہٹا دیں. ضلع انتظامیہ ٹوبہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک. ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کا صدر بازار کا دورہ. انسداد تجاوزات کے لیے پیرا فورس اسکواڈز بھی تشکیل. سب ڈویژنل آفیسر صدف ارشاد کی نگرانی میں 10 اسکواڈ کام کریں گے. پیرا فورس اسکواڈ روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کا وزٹ کرنے لگے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شمشاد علی رانا جج اسپیشل کورٹ سینٹرل فیصل آباد تعینات. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالی نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری. منفرد اعزاز ناقابل تسخیر ریکارڈ. 9ویں جماعت میں 100% نمبر لینے والی طالبہ کے اعزاز میں تقریب. جہاں کی ہونہار بیٹی حجاب زہرا کو سراہنے بڑی شخصیات کی آمد. چناب کالج میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. ڈپٹی کمشنر علی اکبر شریک. طالبہ حجاب کی کارکردگی کو سراہا گیا. تقریب میں پرنسپل چناب کالج عمران نیک، PRO زین العابدین شریک، طالبہ حجاب اور دیگر پوزیشن ہولڈرز کے والدین اساتذہ کی شرکت. دی پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد کے جماعت نہم کے شاندار نتائج A+ اور A گریڈ لینے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کا موقع. پرنسپل عمر حیات کا موقع اور دیگر اساتذہ کی خصوصی شرکت. بچوں کی نماز سے حوصلہ افزائی کی گئی. فیصل آباد میں رانا ویلویٹ شو روم کی ری لانچنگ. شہر بھر کی کاروباری سماجی برادری کی شرکت. سابق سٹی ڈسٹرکٹ ناظم رانا زاہد توصیف، سابق MNA عائشہ رجب بلوچ کی خصوصی شرکت. I would like to tell that I was impressed by such a great creativity of talented students of Faisalabad and in Pakistan, and I would like them to go globally, and I would like to come maybe next year again to see them, how they develop their collections, how they develop their road in fashion industry. اور پاکستانی فیشن انڈسٹری سے متاثر بیلاروسی ماڈل پولی کینوس فیصل آباد پہنچ کے مختلف فیشن شوز میں شرکت. بیلاروسی ماڈل کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو. کہا کہ فیصل آبادی لوگ فرینڈلی ہیں اور وزٹ کر کے اچھا لگا.